السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات، شروع ہی کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائے اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک نہ ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شہیدوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو نیچی رکھو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگر بات کر رہے ہو تو تم اس طرح ان سے بات نہ کرو کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ تو یہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر بلند آواز سے بات کیا جائے، یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح بات کیا جائے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال
ایمان کے ساتھ ہی میں ختم کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں۔ او تحبط اعمالکم و تم لا تشعرون، تمہارا ایمان بھی چلا گیا، تمہارے اعمال بھی چلے گئے اور تمہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شعور بھی انسان کا ختم کر دے رہا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں، میرے اعمال صحیح سلامت ہیں کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی سزا دے گا کہ اس کا ایمان بھی ختم کرے گا، اس کے اعمال بھی ختم کرے گا، اور بندے کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا کہ میرے اعمال اور ایمان ختم ہیں۔ اب بیٹھو زندگی بھر ایمان والے سمجھ کر، میرے اعمال جمع ہیں یہ سمجھ کر زندگی بھر اسی طرح گزارتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ شعور بھی ختم کر دے گا۔ تو کتنی بڑی سزا انسان کو مل رہی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے، ہم اور آپ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ یہ معاملہ، اس کا شان نزول یہ ہے، یہ اصل میں تو مدینہ منورہ کی فضیلت کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ آیت میں اسی وجہ سے لیا کیونکہ حاجی لوگ یا پھر عمرہ کرنے والے لوگ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ اب جب تم مدینہ منورہ جا رہے ہو، سنہری جالی کے پاس کھڑے ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی سعادت تمہیں ملی ہے، تو اس کا ادب بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اب یہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ ایک صحابی رسول تھے اور ان کو کم سنائی دیتا تھا، صحابی رسول کو کم سنائی دیتا تھا، اور ہوتا معاملہ یہ ہے کہ جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ بہت بلند آواز میں بات کرتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نارمل ہی بات کر رہا ہوں۔ تو صحابی رسول جن کو کم سنائی دیتا تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ وہ صحابی رسول کے ساتھ ایک مجبوری، ایک عذر ہے کہ نہیں ہے، یعنی ان کو کم سنائی دینا یہ عذر ان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اور اسی عذر کے بنا پر وہ صحابی رسول بلند آواز سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کو کم سنائی دے رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر بلند آواز سے بات کر رہا ہوں، ان کو وہ معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی انسان لا علمی میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کو معاف بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ناپسند ہے کہ کسی کو اگر کم سنائی دیتا ہے، کم سنائی دینے پر اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بلند آواز سے بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی منع فرمایا۔ اور جب یہ آیت اتری تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، خاص کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، جب یہ آیت اتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہیں کرنا ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہو کر بات نہیں کرنا ہے، آواز سے چلا کر کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت اترنے کے بعد ہمیشہ اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے۔ کنکر کیوں؟ جب کنکر رہے گا انسان کو، جب بولنا ہوگا تو وہ کنکر منہ میں رہنے کی وجہ سے انسان بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا، یا پھر اس کو بات ہی کرنے نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی کے منہ میں گولی وغیرہ ہے یا پھر گٹکا وغیرہ ہے، ماوا وغیرہ جو بھی ہے، تو انسان کس طرح بات کرتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر ہمیشہ کنکر رکھا کرتے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کر بیٹھوں اور اپنے اعمال اور ایمان برباد نہ کر بیٹھوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کبھی بات کرنی ہوتی تو بہت آہستہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا، کیا ہے ابو بکر تم کیا بول رہے ہو، دوبارہ بولو، یعنی اتنی کم آواز، دھیمی آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کو بھی سکھایا ہے اور رہتی قیامت تک امت کو سکھایا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات جب تک تھے، زمین پر جب تک چلتے پھرتے تھے، صحابہ کرام کی جب مجلس لگتی تھی تو اس وقت تک یہ حکم تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔
اپنے مزار انوار میں ہیں تو یہ حکم ابھی باقی نہیں ہے؟ تو نہیں، علماء کرام نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ جب تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، آج کے دور میں بھی جاؤ، اس وقت میں بھی جاؤ، تو تمہیں اسی طرح ادب کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا کرتے تھے۔ وہاں پر چلا کر بات نہیں کر سکتے، زور زور سے بات نہیں کر سکتے، وہاں پر اس بارگاہ کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اسی طرح واجب ہے آج کے زمانے میں اور آنے والی قیامت تک، جس طرح 1450 سال پہلے واجب تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنا۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب دیکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تم نے جو کچھ بھی حج کیا، طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، حجر اسود کو چوما، وہاں پر دعا مانگی، جو کچھ بھی کیا مینا مزدلفہ میں وغیرہ میں، تو شاعر کہتا ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، او تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ایمان کے سمیت غارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے دیگر کچھ بھی اعمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ تم نے زندگی بھر کے بھی اگر اعمال کما کر رکھے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے، بارگاہ کی حاضری کو وہ جا کر آتا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام مالکی جن کو کہا جاتا ہے چوتھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی یا پھر روزے کی زیارت کی، بلکہ یہ کہو کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، روزے کی زیارت کی، یہ بھی کہنے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر سال مدینہ منورہ حاضری جایا کرتے تھے، ہر سال وہ حج کی سعادت ان کو حاصل ہوتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب رخصتی کا جب وقت ہوتا، مدینہ منورہ سے اپنے شہر اپنے ملک جب جانے کا وقت ہوتا، تو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آتا کہ اے جامی خوش رہو، اے جامی خوش رہو، سلامت رہو، اگلے سال پھر آؤ۔ یا حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجھے یہ جواب ملتا کہ اے جامی خوش رہو، سلامت رہو، اگلے سال پھر آؤ۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، مدینہ منورہ پہنچا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جامی خوش رہو، سلامت رہو، اگلے سال پھر آؤ، یہ نہیں کہا۔ تو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے موت کا وقت قریب ہے، اگلے سال مجھے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ تو علماء کرام اور ائمہ اعظام اور اولیاء اعظام کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی زندہ ہے، مزار انوار کے اندر بھی زندہ ہے، اسی وجہ سے وہ سلام بھی پیش کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام کا جواب بھی آتا تھا۔ اب دیکھیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، مکہ معظمہ میں اگر دیکھیں گے، مکہ معظمہ میں کعبہ ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، صفا و مروہ ہے،
اور حجر اسود ہے، طواف ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، تمام چیزیں مکہ معظمہ میں ہیں، تمام چیزیں، اور حج بھی جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے لیے بھی یہ جو دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ، تو نے جتنی مکہ کو برکت عطا کی ہے اس سے 2 گنا زیادہ مدینہ منورہ کو برکت عطا فرما۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ اب ہم مکہ میں دیکھتے ہیں تو تمام چیزیں مکہ میں ہیں، جو بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ارشاد کی، لیکن تاجدار کائنات نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان میری قبر کی زیارت کرے گا، میری روزی کی زیارت کرے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میں اس انسان کی بخشش و مغفرت کراؤں گا، میں اس انسان کی شفاعت کراؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز الاموال کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135 کی یہ حدیث ہے کہ جو کوئی شخص مکہ معظمہ کی حاضری پاتا ہے، حج کے لیے آ رہا ہے، عمرے کے لیے آ رہا ہے، مکہ معظمہ آتا ہے، لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آ رہا اور میری قبر کی زیارت وہ نہیں کر رہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا ہے کہ ایسے انسان نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ایسے انسان نے مجھ پر ظلم کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمان ہے کہ میری قبر کی زیارت کرو، میرے مدینہ میں آؤ، مدینہ کی حاضری کے لیے آؤ۔ جب تم مکہ مکرمہ آ رہے ہو تو مدینہ منورہ کو بھی آؤ، کیونکہ جو کوئی انسان صاف نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری کو پاتا ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انسان کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امتیوں کو فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در کی حاضری دیکھیں کہ ہم تو انسان ہیں اور ہمارا نصیب اور ہماری تقدیر تو فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے اچھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے روزہ انور پر، میری قبر مبارک پر روزانہ صبح 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ صبح میں 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے روزانہ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو قیامت تک اس کو دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا اس فرشتے کا، یعنی اتنے فرشتوں کی تعداد ہے، اتنی فرشتوں کی تعداد ہے کہ وہ 1450 سال پہلے سے لے کر اب تک اور آنے والی قیامت تک روزانہ نئے نئے فرشتے، یعنی ایک فرشتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آتا ہے تو قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، صبح و شام آتے ہیں، لیکن ہم گنہگار امتیوں کی قسمت دیکھیں کہ ہم حج کی شکل میں، عمرہ کی شکل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در کی حاضری بار بار پا رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مدینہ منورہ میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے والوں کو روحانی طور پر ان سے گندگی، ان سے گناہ دور کر دیتا ہے۔ اس طرح دور کرتا ہے کہ جس طرح آگ کی بھٹی میں سونا جا کر جس طرح وہ صرف خالص سونا رہتا ہے اور اس کی جو بھی مٹی ہوتی ہے، جو بھی گندگی ہوتی ہے، بھٹی میں جانے کی وجہ سے خالص سونا ہو جاتا ہے، اسی طرح مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے روحانی طور پر ان سے گندگی، ان سے گناہ دور کر دیتا ہے اور ان کو پاک و صاف ایمان والا بناتا ہے۔ مدینہ منورہ میں رہنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بڑی بڑی بیماریاں شہر میں آتی ہیں اور لوگ ہلاک ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی بڑی بیماری مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ طاعون
کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاعون اور دوسری بڑی بیماریاں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگی، اور دجال مدینہ منورہ میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ دجال یہ ایسا فتنہ ہے کہ قرب قیامت کے دن یہ پوری دنیا کا سیر کرے گا، پوری دنیا یہ گھومے گا، سوائے دو جگہوں کے، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کے طور پر کھڑے ہوں گے۔ دجال ان فرشتوں کو دیکھتا ہوگا قرب قیامت کے دن، اور دجال فرشتوں کو دیکھ کر کبھی بھی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے وہاں پر حفاظت کے لیے گارڈ کے طور پر وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت جتنے بھی مدینہ منورہ میں منافق ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ میں زلزلہ پیدا کرے گا، اور اس زلزلے کی وجہ سے جتنے بھی منافق ہوں گے، جتنے بھی گنہگار ہوں گے، وہاں سے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں گے، اور صرف مدینہ میں ایمان والے لوگ رہیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے وقت ایمان کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی تو ایمان سمٹ کر، جس طرح مدینے سے ایمان پوری دنیا میں پھیلا ہے، اسی طرح وہ ایمان واپس لوٹ کر مدینہ منورہ آئے گا، جس طرح سانپ لوٹ کر اپنے بل میں جاتا ہے۔ اور سانپ اپنے آپ کو سیف کب محسوس کرتا ہے؟ جب وہ بل میں جاتا ہے۔ تو ایمان بھی لوٹ کر دوبارہ مدینہ منورہ میں آئے گا، اور صرف مدینہ منورہ میں ایمان باقی رہے گا، پوری دنیا میں ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ مدینہ منورہ کی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوشش کرو مدینہ منورہ میں مرنے کی۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں موت مانگنا بھی سنت ہے۔ موت مانگنا، یا اللہ مجھے مدینہ منورہ میں موت عطا کر، یہ ایسی دعا کرنا سنت ہے۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں رہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اے باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اب دیکھیں کہ لوگ تعجب کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اب مدینہ منورہ میں شہادت کی موت مطلب یہ صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا، کیونکہ مدینہ کی جو زمین ہے وہ حرم کی زمین ہے، وہاں پر جنگ نہیں کر سکتے۔ اب جب جنگ نہیں ہوگی تو ان کو شہید کون کرے گا، یا پھر یہ شہید کس طرح ہوں گے؟ دعا مدینہ منورہ میں مرنے کی مانگ رہی ہیں اور شہادت کی موت مانگ رہے ہیں، یہ کیسے قبول ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رنگ لائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں ایک دشمن انسان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رنگ لائی کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو میں دفنایا گیا۔ حضرت آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در کی حاضری کو جو جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انوار کے بیچ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار انوار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگا کرتے تھے کہ مدینے میں موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر ہے، روضہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات نہیں ہے، بلکہ یہ آیت قیامت تک کے لوگوں کے لیے لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کر بیٹھو،
बुलंद आवाज़ से चिल्ला उठो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे आमाल ईमान समेत गारत हो जाए, बर्बाद हो जाए, और तुम्हें ईमान और आमाल के बर्बाद हो जाने का शऊर तक ना हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है। तो इसी वजह से उलमाए कराम बयान करते हैं कि जब कभी भी मदीना मुनव्वरा जाएं, वहाँ पर तुम जितना अदब करोगे, जितना खामोश रहोगे, उतना कम है, याद रखें, क्योंकि वहाँ पर हवा भी अदब के साथ चलती है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। आज मदीना मुनव्वरा में देखा जाता है कि बहुत से लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के सामने, जाली मुबारक के सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर सलाम पेश करते हैं, या फिर अपनी फरियाद रसी करते हैं, या फिर वहाँ पर मदीना के आजू बाजू जहाँ पर रोज़े अनवर है, वहाँ पर आजू बाजू में देखा जाता है कि लोगों को जिस तरह अदब करना चाहिए वहाँ पर उस तरह का अदब नहीं होता। तो उन लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है, उनको ये इल्म हासिल होना ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अदब के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले जुमा में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके जो 4 मसलक हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक, जिनको मालिकी कहा जाता है, ये 40 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और 40 साल रहकर उन्होंने सिर्फ एक मरतबा हज किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक मरतबा हज किया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ये डर है, मुझे ये खौफ है। हज इंसान को ज़िंदगी में एक मरतबा करना फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ अदा हो गया, उसके बाद वो नफल हो जाता है। तो मैंने फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन मैं मदीना मुनव्वरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे ये डर है, मुझे ये अंदेशा है, कहीं मैं मदीना मुनव्वरा छोड़ कर जाऊँ और मदीना मुनव्वरा के बाहर मुझे मौत ना आए। इसी वजह से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल मदीना में रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका अदब व एहतराम मदीना मुनव्वरा के मुतालिक कैसा था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का अदब व एहतराम मदीना मुनव्वरा को लेकर वह आने वाले जुमा में मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। हम तमाम लोगों को मरने से पहले काबतुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़री, गुंबद खज़रा और काबतुल्लाह देखने की सआदत हम तमाम लोगों को नसीब अता फ़रमाएँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को हज की सआदत और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।